فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے کھمم کے بی جے پی ورکر سائی گنیش کی خودکشی معاملے میں ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پی اجے کمار اور پولیس کو نوٹسیں جاری کی۔ پی اجے کمار کے ساتھ عدالت عالیہ نے وزارت داخلہ، کھمم پولیس کمشنر، 3 ٹاؤن پولیس اسٹیشن ہاؤس آفیسر، سی بی آئی کھمم کے TRS قائد پرسنا کرشنا اور سرکل انسپکٹر سرویا کو بھی نوٹسیں جاری کی۔ ہائی کورٹ نے لنچ موشن پر ایڈوکیٹ کے کرشنیا کی جانب سے داخل کردہ ایک عرضی کی سماعت کی۔ درخواست گزار نے عدالت سے خواہش کی کہ وہ سائی گنیش کی خودکشی کیس کی CBI کے ذریعے تحقیقات کا حکم دے۔ عدالت نے فریقین کو وضاحت پیش کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے اگلی سماعت 29 اپریل تک ملتوی کر دی ہے۔ پولیس کمشنر حیدرآباد CV آنند نے چومیلا پیلس کے دامن میں دعوت افطار کا اہتمام کیا، جس میں شہر کے مشہور و معروف شخصیتوں کے علاوہ علماء و مشائخین نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر CV آنند نے کہا ہے کہ 2 سال کے طویل عرصے کے بعد سٹی پولیس کی جانب سے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا اور وہ بے حد مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کورونا وائرس جیسے مرض کے علاوہ دیگر پریشانیاں و تکالیف بھی دور کرے۔ انہوں نے کہا ہے کہ رمضان المبارک ایک پاک و مقدس مہینہ جس میں مسلم بھائی روزے کے ذریعے اپنی روح کو پاک کرتے ہیں۔ کمشنر پولیس نے کہا ہے کہ یہ مقدس مہینہ صبر و تحمل کے علاوہ اپنی ضروریات و خواہشات پر قابو کرنا سکھاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جاریہ مہینے کے پیش نظر پولیس کی جانب سے مؤثر انتظامات کیے گئے اور مساجد کے پاس بھی مناسب فورس تعینات کی گئی۔ حیدرآباد کی گنگا جمنی تہذیب ہندوستان بھر میں مشہور ہے اور کسی بھی امتحان کے وقت حیدرآبادی عوام نے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ شہر حیدرآباد ایک واحد شہر ہے جو ہر مذہب کے شہریان اپنی آزادی اور خوشی سے عید و تہوار مناتے ہیں۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محمد محمود علی کے علاوہ چیف سیکرٹری سومیش کمار، ڈائریکٹر جنرل پولیس تلنگانہ مہندر ریڈی، حکومت کے مشیر و سابقہ IPS عہدیدار AK خان، ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن بیورو انجنی کمار، ڈائریکٹر جنرل پولیس روڈ سیفٹی سندیپ شنڈلیا کے علاوہ کئی عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر اس کے علاوہ چیئرمین اقلیتی کمیشن محمد قمر الدین، سابق وقف چیئرمین الحاج محمد سلیم، چیئرمین اقلیتی فائنانس کارپوریشن اکبر حسین، رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی، مولانا مفتی خلیل احمد، سید حسن ابراہیم حسینی، سجاد پاشا قادری چمن، سید شاہ اولیاء حسینی، مرتضی پاشا، حافظ و قاری محمد عثمان نقشبندی، حافظ محمد صابر پاشا قادری، مولانا مفتی محمد مستان علی قادری اور دیگر نے شرکت کی۔ تلنگانہ پولیس نے کالوجی نارائن راؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں پوسٹ گریجویٹ PG کی میڈیکل سیٹس یعنی نشستوں کو روکے رکھنے پر ایک کیس درج کر لیا۔ یونیورسٹی رجسٹرار پروین کمار کی شکایت پر ورنگل کے مٹھواڑہ پولیس اسٹیشن میں پولیس نے چند خانگی میڈیکل کالجز کے خلاف دھوکہ دہی کا کیس درج کیا۔ چند کالجوں میں کنوینر کوٹے کے تحت شمال مشرقی ریاستوں کے طلبہ کے یعنی PG کے میرٹ طلبہ کے لیے فری سیٹس کے نام پر تقریباً 45 نشستوں کو روکے بلاک رکھا گیا ہے۔ یونیورسٹی حکام نے جب ان طلبہ سے رابطہ پیدا کیا جن کے نام سے یہ نشستیں بلاک کر دی گئی ہیں تو ان طلبہ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے کالوجی نارائن یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں داخلہ ہی نہیں لیا ہے۔ ریاست کے اضلاع عادل آباد اور نظام آباد کو ساری دنیا میں اس وقت منفرد مقام حاصل ہوا جب دنیا کے گرم ترین مقامات کی فہرست میں عادل آباد اور نظام آباد کو بلا ترتیب 11واں اور 15واں مقام حاصل ہوا۔ الڈاڈو ویدر ویب سائٹ کی جانب سے جاری کردہ فہرست کے مطابق دنیا کے 15 گرم ترین مقامات میں 12 کا تعلق ہندوستان سے رہا۔ ریاست تلنگانہ میں کئی مقامات پر دن کا درجہ حرارت 40 ڈگری سے زیادہ رہا۔ IMD راجر کی رپورٹ کے مطابق عادل آباد میں درجہ حرارت 43.5 اور نظام آباد میں 43.4 درج کیا گیا۔ دوسری طرف تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے مطابق عادل آباد کے جائناڈ نامی مقام پر دن کا درجہ حرارت 44.9، عادل آباد مستقر پر 44.3، سرواپور، کاماریڈی اور تونڈاکور نظام آباد میں درجہ حرارت 44 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ TSDPS کی جانب سے جاری کردہ پیش قیاسی
ایجنسی کے مطابق تلنگانہ میں درجہ حرارت 39 سے 43 ڈگری کے درمیان رہے گا اور 1 یا 2 مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ ہندوستان کے کچھ حصوں میں کورونا وائرس لگاتار اپنی رفتار بڑھا رہا۔ متاثرین کی بڑھتی تعداد نے فکر میں اضافہ کر دیا ہے۔ IIT مدراس میں بڑی تعداد میں کورونا متاثرین کا پتہ چلا ہے، جس کے بعد ہلچل مچ گئی ہے۔ تمل ناڈو کے ہیلتھ سیکرٹری ڈاکٹر جے رادھا کرشنن نے بتایا کہ اب تک ہم نے 1420 لوگوں کا ٹیسٹ کیا، جن میں سے IIT مدراس کے 55 افراد کورونا سے متاثر پائے گئے۔ سبھی پازیٹیو مریضوں میں ہلکی علامتیں ہیں اور ان کی حالت مستحکم ہے۔ تمل ناڈو میں اب تک XE ویریئنٹ کا کوئی کیس نہیں ملا ہے۔ واضح ہے کہ ہندوستان میں کورونا کے کیسز ایک بار پھر بڑھنے لگے ہیں۔ مرکزی وزارت برائے صحت و خاندانی فلاح کے ذریعے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 2527 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس دوران 1656 لوگوں نے اس وبا کو شکست بھی دی ہے۔ اس وقت ہندوستان میں 15079 کورونا کیسز ایکٹیو ہیں، جو کہ محض 0.4% ہے۔ راحت دینے والی بات یہ بھی ہے کہ ریکوری ریٹ 98.75% کے قریب ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ایک بار پھر مودی حکومت کو ان کی پالیسیوں کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس بار راہل گاندھی نے بے تحاشا بڑھتی مہنگائی کے درمیان گھٹتے FD شرح پر مرکز کی مودی حکومت پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کے ماسٹر اسٹروک نے آپ کی محنت کی کمائی کو تباہ کر دیا۔ اپنے ٹویٹ میں راہل گاندھی نے لکھا، مہنگائی کی شرح 6.95% ہو گئی، جبکہ FD شرح گھٹتے گھٹتے 5% پر آ گئی۔ اپنے بینک اکاؤنٹس میں 15 لاکھ جمع کروانا بھول چاہیے۔ PM مودی کے ماسٹر اسٹروک نے آپ کی محنت کی کمائی کو تباہ کر دیا۔ اس ٹویٹ کے ساتھ راہل گاندھی نے #جن دھن لوٹ یوجنا بھی لگایا۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے اپنے ٹویٹ میں ایک ڈاٹا کی بنیاد پر یہ ثابت کر دیا کہ 2 لاکھ روپے فکس کرنے پر 2022 میں 11,437 روپے سود ملتا ہے، جبکہ 2012 میں اس سے کہیں زیادہ 19,152 روپے ملا کرتے تھے۔ سعودی حکومت کے ویزا 2030 کے مطابق مسجد نبوی کے امور کے عمومی صدارت میں DGSPD نے معذور افراد کے لیے کام جاری رکھا ہے اور رمضان کے دوران مسجد میں معذورین کی خدمات کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ ڈائریکٹریٹ نے مسجد میں معذور افراد کی خدمات کے لیے ایک خصوصی روم مختص کیا ہے، جہاں تقریباً 100 افراد آ سکتے ہیں۔ اشارے کی زبان کے تربیت یافتہ عملے کی جانب سے واعظ اور لیکچرز کی ان کے لیے ترجمانی کی جاتی ہے جن کی سماعت خراب ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر خالد بن سلیمان جو مسجد نبوی میں اشارتی زبان کے مترجم ہیں، انہوں نے بتایا کہ حرمین شریفین کے عمومی صدارت میں سب سے پہلے مسجد نبوی کی چھت پر موجود خصوصی روم کے ذریعے عالم اسلام کے تمام سماعت سے محروم افراد کے لیے واعظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد چینل 2 پر اور حضور سن چینل پر سیشن کا لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ساری دنیا کے تقریباً 3 ملین سماعت سے محروم عرب مسلم بعض مستفیض ہو سکیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ماضی میں سماعت سے محروم افراد صرف جمعے کی نماز سے مستفید ہوتے تھے اور انہیں حرمین شریفین میں ہونے والے واعظ سے فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ترجمان کے لیے سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں پر مرتب ہونے والے ان کے اثرات کو دیکھیں جن کی سماعت خراب ہو گئی ہے۔ مترجم کامیابی کے ساتھ سماعت سے محروم افراد تک 70 تا 90% متن پہنچاتے ہیں اور ان میں سے بیشتر نماز میں شامل ہونے کے خواہاں ہیں۔ ماوا میڈیکل پچھلے 30 سالوں سے ہزاروں کسٹمرز کا اعتماد لیے آپ کے لیے لائے ہیں ماوا جویلرز۔ دبئی، ٹرکی، کویت، اٹالین، سنگاپوری، مدراسی اور سعودی کی پیور جیولری، جدید اور دلکش فینسی ڈیزائنز کی فینسی جیولری آپ آرڈر پر بھی بنوا سکتے ہیں۔ 0% ویسٹیج، 5% میکنگ چارجز، 916 KDM کی ہال مارک جیولری۔ ماوا جویلرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پائجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، کپڑوں کی معیاری اور انتہائی سستے انتخاب کا مرکز۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ۔ یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store, ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ، and
औरंगाबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।